بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ملک کے اندر دہشت گردی کے ناسور کو ڈیل کرنے کا جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی کے پی کے گڑھ ہے، وہاں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے اور وہیں سے پرابلم ایگزیسبیٹ ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جاتا ہے جو ری پاپولیشن ہوئی تھی طالبان کی وہاں پہ۔ مثلاً فیکٹس میٹر نہیں کرتے کسی کو، سب نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں بلوچستان کے اندر بتایا جاتا ہے سی ایم بگٹی صاحب کی طرف سے کہ جناب کوئٹہ کی سیکیورٹی اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ وہاں پہ اتنے کیمرے لگ چکے ہیں، کرائم ریٹ گر چکا ہے وہاں پہ۔ میں کہا اچھا۔ اور پھر آپ کے 2026 کا شاید 25 کا بھی سب سے خوفناک دہشت گرد واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے، جہاں بیک وقت ملٹیپل سٹیز میں دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، بلڈنگز تباہ کرتے ہیں، پولیس لائنز کو اٹیک کرتے ہیں، ہاسپٹلس کو اٹیک کرتے ہیں، انوسنٹ سویلینز کا قتل عام کرتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز رسپانس میں ان کو تباہ تو کرتی ہیں، 140 سے قریب ان کو جہنم بھیج دیتی ہیں، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ انڈیا سپانسر کرتا ہے دہشت گردی کو پاکستان میں، اسپیشلی بلوچستان کے ایریا میں۔ اور صرف انڈیا ہی نہیں ہے، وہاں پہ کئی فورن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو اس فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی ہمیں روٹ کاز آف دا پرابلم سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں، بلوچستان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پہ فالٹ لائنز رہی ہیں، وہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کے سسٹمز امپوز کیے ہیں، بڑا عرصہ مارشل لاء لگا رہا ہے، وہاں پہ ملٹری وہاں پہ اندر باہر ہوتی رہی ہے، اور اب وہاں پہ ایک پرماننٹ ورچوئل ملٹری پریزنس ہے۔ وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے اس کے الیکشن پہ تو کوشچن ہوتا ہی ہوتا ہے۔ مثلا باقی صوبوں میں شاید کچھ ریلیٹیولی فری الیکشن ہو جائے، بلوچستان اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے۔ اکثر اوقات جو فیڈرل گورنمنٹ بننی ہوتی ہے اس فراڈلنٹ الیکشن کے پروسیس کے تحت، اسی میں سے ایک پارٹی کو بلوچستان دے دیا جاتا ہے۔ اب ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ٹیکنیکلی سپیکنگ پی 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 بیکڈ حکومت ہے، لیکن کیا حیثیت ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں، یعنی کہ ڈیپ اسٹیٹ ملٹری بیوروکریسی ہی اس کو چلاتی ہے۔ بگٹی صاحب تو خود ملٹری پروٹیکشن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے۔ اختر مینگل صاحب جس وقت اپوزیشن میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ ہمیں ہوتا ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف کنسرن ہونا چاہیے۔ اب بلوچستان کی فالٹ لائن کو ایکسپوز کر کر کے کرید کے دہشت گرد وہاں پہ داخل ہو گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ یہ 1500 لوگ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی بھی ٹوٹا پاکستان کا علیحدہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ 1500 لوگ اتنی بڑی پرابلم بن چکے ہیں کہ اب یہ نارمل ڈیلی لائف وہاں تباہ کر چکے ہیں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موقع پہ جا کے کوئی دہشت گردی حملہ کرتے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سرپرائز نہیں ہوتے۔ بہت ساری ویڈیو فوٹیج ہم نے دیکھی جہاں پہ لوگ بس عام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، راکٹ لانچر مارا جا رہا ہے، ایک جگہ تو اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ریاست کو صرف ایک وائلنٹ فورس کی طرح دیکھتے ہیں، یعنی کہ وائلنٹ فورس پی ایم ہو یا وائلنٹ فورس دہشت گرد ہو، عوام کہتے ہیں جی وائلنس تو ہو ہی رہے۔ تو ہماری جو عوام ہے اس کا دماغ ہم نے وائلنس کے پرسپیکٹیو سے اتنا برا کر دیا ہے کہ جو بھی آ کے وائلنس کمٹ کرتا ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا، اور یہ ہارش ریئلٹی ہے۔ یہی ریئلٹی ہمیں کے پی کے میں نظر آتی ہے، ان کے علاقوں میں جہاں پہ کئی دنوں سے آپریشن چل رہے ہیں، کئی سالوں سے آپریشن چل رہے ہیں، کہ ان کے لوگ وائلنس کو ڈیسینسٹائز ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مزید وہ فالٹ لائن ایکسپوز ہوتی ہے۔ بی وائی سی کو ہم نے کہا کہ جناب یہ ایک دہشت گرد تنظیم کو سمجھ لے کہ مورلی سپورٹ کر رہی ہوتی، ہم نے ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ڈال دی۔ ہم نے دہشت گردوں پہ آپریشن کے لیے یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی۔ اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ ملٹری آپریشن کیا کر سکتا ہے؟ دہشت گردوں کو مار سکتا ہے، ایک علاقہ کلیئر کر سکتا ہے، اس کے بعد اس علاقے میں جو بھی سروسز ہیں وہ کس نے پرووائڈ کرنی ہے؟ سویلین گورنمنٹ نے۔ سویلین گورنمنٹ کیوں سروس پرووائڈ کرے گی جب ہم نے ووٹ کی ویلیو زیرو کر دی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی بندہ جو اقتدار میں ہوتا ہے، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے کوئی لوکل منسٹر ہو، چاہے لوکل ایم این اے ایم پی ہو، وہ کام کیوں کرتا ہے؟ یہ سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ملک کی محبت میں سیاستدان نہیں بنے۔ موسٹ آف یہ جو لوگ ہیں یہ تو بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی خدمت تب کرتے ہیں جب ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ ہم ری الیکٹ نہیں ہوں گے۔ یہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ تو بلوچستان کے اندر جب الیکشن پروسیس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تو ڈر ہی نہیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ وہ یا کوئٹہ بیٹھے ہوں گے، یا ملک سے باہر بیٹھے ہوں گے، یا پھر وہ اور صوبوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایون بی ایل اے جیسے ناسور دہشت گرد تنظیم کے جو میجر لیڈران ہیں وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مر کون رہے ہیں پاکستانی؟ شہید کون ہو رہے ہیں پاکستانی؟ جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ مذاق دیکھیں گے، محسن نقوی صاحب کہتے تھے کہ ایک کیا ایس ایچ او کی مار ہے،
کمال بات ہے یار، ہم اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. مثلا 2025 ہمارے لیے ورس سال تھا دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جس طرح 26 شروع ہوا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لگ رہا ہے کہ شاید 25 بھی برا ہو. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا لینڈ میس ہے، اس کے اندر اگر 10 یا 11 شہروں پہ حملہ ہو جائے اور پورا ملک سکون.com کر رہا ہے، یہاں پہ بسنت کی تیاری نہیں ختم ہو رہی. بسنت کے میں ویسے خلاف ہوں، مجھے نہیں پسند یہ تہوار. آلریڈی 2 انسیڈنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں لاہور شہر کے اندر ہی، جہاں پہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر ڈور پھر چکی ہے. میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بھی دیتا ہوں. الحمدللہ دونوں بندے ابھی سٹیبل ہیں، ایک ڈسچارج ہو گیا بچہ، دوسرا ابھی سٹیبل ہے اسپتال کے اندر، شکر ہے ان کی جان بچ گئی ہے. لیکن ہم اتنے غیر سنجیدہ ہیں. اب بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں پہ لائف نارمل نہیں ہے، تو جو وہاں پہ پاکستانی شہری رہ رہے ہیں ان کو ہم کہاں پناہ دیں گے؟ دیکھیں تیرا کے اندر آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ ابھی تک گریٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کس طرح نکالا، لیکن وہ لوگ اگر نکلے ہیں وہاں سے تو وہ کہاں جائیں گے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. بلوچستان کے اندر جو انوسنٹ سویلینز رہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور جو حالات ہم نے صوبوں کے بنا دی ہیں کہ پنجابیت بھی کوئی چیز ہے اور سندھیت بھی کوئی چیز ہے، اور ہم کسی کو باہر سے نہیں آنے دیں گے. سو مچ سو کہ پنجاب کے اندر سے آٹا KPK نہیں جا سکتا تھا، یہ تو بلیک میں جاتا رہے پیچھے. تو اس سچویشن کے اندر آپ کے خیال سے کون سی پرابلم سالو ہو جانی ہے؟ یہ غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ ہے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. امریکہ ایران کے اندر پروٹیسٹ میں فسادات کروا رہا ہے، موساد کروا رہا ہے. تو ہم ایران کے ہمسائے ہیں. یہ بلوچستان کا جو پورس بارڈر ہے یہ ایران کے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کے ساتھ. ہم اس کو اتنے نان سیریس ایٹیٹیوڈ میں لے رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. مثلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے کہا جناب انڈیا رسپانسبل ہے. اچھا جی. آپ خواجہ آصف صاحب نے کہا جناب انڈیا رسپانسبل. ہم نے کہا جی اچھا جی. تو ہم عملین جا رہے ہیں T20 ورلڈ کپ میں، ہمیں پورا ورلڈ کپ بوائک آؤٹ کر دینا چاہیے. آپ ایک میچ کی بات کرتے ہیں. سر اگر انڈیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے، اور میں آپ کی بات میں یقین رکھتا ہوں انڈیا یہ فسادات کروا رہا ہے، ہمیں تو انڈیا کے منہ نہیں لگنا چاہیے. میں پاکستانی ہوتے ہوئے توہین فیل کروں گا اگر کوئی پاکستانی پلیئر اس ہوٹل میں ہو، اس ملک میں ہو، اس اسٹیڈیم پہ ہو جہاں پہ ایک بھی انڈین ہو. کرکٹ کو مذاق بنا لیا آپ نے. BCCI اور ICC میں فرق ہی کوئی نہیں رہا. بنگلہ دیش کو جینوئن سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ان کے ملک کے اندر ایک میجر ریولوشن ہوئی ہے. ان کی 15 سال کی ڈکٹیٹوریل لیڈر جن لوگوں کا قتل عام کیا، وہ انڈیا میں جا کے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے بھائی یہ کرکٹ. نہیں جناب ریونیو کا لاس، بھاڑ میں گیا ریونیو. پورے کا پورا بلوچستان کا علاقہ دہشت گردی سے بھر گیا. یہ کون کروا رہے ہیں؟ انڈیا کروا رہا ہے. اور وہ یہ کیوں کروا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنگ میں ڈائریکٹ ان کو چھتر پڑے تو وہ ریئیکٹ نہیں کر سکے. دنیا بھر میں ان کے یوٹیوبر کہتے ہیں کہ پاکستان کو FATF لسٹ پہ ہونا چاہیے. دنیا نے کہا نہیں بھائی، پاکستان دہشت گردی کے خلاف کہتا ہے جنگ لڑ رہا ہے، اپنے علاقے کلیئر کر رہے، شہادتیں دے رہے، تو ہم کیوں ڈالیں اس کے اندر؟ تو یہ پوری ایک وار ہے. اور ہم کس چیز میں بزی ہیں؟ ہمارے سارے سیاستدان بزی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو پچھلی ہائبرڈ رجیمی گورنمنٹ تھی اس سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں تھا. اگر آپ پیچھے جائیں 5 سال پہلے تو یہ کہانی الٹ پڑھائی جاتی تھی. آج سے 5 سال بعد جائیں گے تو کہانی کچھ اور ہوگی. عام بندہ سفر کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں گوادر کے اندر، گوادر دی ہارٹ آف CPEC، پورا جو چائنا کا ون بیلٹ رولڈ انیشیٹو ہے، چائنیز کہتے ہیں گوادر اس کا دل ہے، کہ بیسیکلی دیٹ از دا پوائنٹ جہاں پہ ہر چیز آ کے ہونی ہے. وہاں پہ لیبر کالونی کے اندر انہوں نے عورتیں اور بچے شہید کر دی. یعنی کہ جو مزدور وہاں کام کر رہے تھے CPEC کے پروجیکٹ پہ، پرائیویٹ پروجیکٹ پہ، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے وہاں سے آئے تھے، بے شک وہ بلوچستان سے ہوں، کسی بھی صوبے سے ہوں، بھی عورتوں اور بچوں کو مار دیا. تو آپ امیجن کریں سیریسنس سچویشن کی. یار ملک کی معیشت آپ کے سامنے ڈوب رہی ہے. جو چیزیں اس کو بچا سکتی ہیں، بندرگاہ، ریسورسز، ٹریڈ، اس کے اوپر دہشت گرد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور ریاستی مشینری کیا کر رہی ہے؟ ہمیں بتا رہی ہے جناب PTI بری کیوں ہے. یعنی پہلے انہوں نے ہمیں سمجھایا PTI اچھی کیوں ہے. جناب پوری 5th جنریشن جب PTI سے تو بہتر آئی کوئی نہیں. اب سارا بھائی چھوڑو PTI کو. اس وقت ملک جس ڈگر پہ کھڑا ہوا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. آپ کے کشمیر کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر جو ایشوز بن چکے ہیں نا ان کو ڈیل کریں.
اور لا اینڈ آرڈر کی آپ بات کرتے ہیں، لاہور شہر میں ایک خاتون گٹر میں گر کے فوت ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، اس کے میاں کو پکڑ کے پولیس اتنا مارتی ہے کہ اس کی پیٹھ پہ، یعنی کہ جس چیز پہ آپ بیٹھتے ہیں اس پہ نشان ہے کٹ کے. یہ کیوں کیا اس نے پولیس والے نے آپ کے خیال سے؟ بیکاز ہم نے ان کی مینٹیلٹی یہ بنا دی ہے کہ پکڑو انہیں سویلینز کو، ان کو مارو، یہ لوگوں کو اٹھاؤ، ان میں دہشت پھیلاؤ. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی چیزیں. لوگ سیاستدان کہہ رہے ہیں ہمارے تھانے دار ایسے کیسے کر سکتے ہیں. سر وہ ایسے ہی کرتے ہیں. عام شہری جب تھانہ جاتا ہے کوئی فریاد لے کے، آپ پوچھیں، آپ کے خیال سے کہ خواتین ریپ کے مولسٹیشن کے کیسے کیوں نہیں تھانے لے کے جاتی؟ جناب جس طرح وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اب اس بندے کو بیچارے کو عبرت کی مثال بنا دی. اور عظمہ بخاری صاحبہ نے باقاعدہ مس انفارمیشن پھیلائی، پھر انہوں نے سوری کہہ دیا. نہیں سر، پیکا کا قانون کہتا ہے کہ یہ کرمنل ڈیفیمیشن ہے، پیکا کا کیس ہونا چاہیے. اور نیا پنجاب کا قانون ہے کہ 180 دن میں کرمنل ڈیفیمیشن کیس بالکل ہونا چاہیے. اصل میں نہیں ہونا چاہیے. پیکا کا قانون بیوقوفانہ ہے. آپ لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ سٹائفل کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی کرسیاں، اپنی گدیاں بچانے کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں. مثلا ایک لمحے کے لیے ہمیں نہ کوئی پریشانی ہو رہی ہے کہ کوئٹہ، گوادر، نشکی، دلبندین، مستونگ، خاران، پنجگور، تمپ، پسنی، کلات، خزدار، نصیر آباد، گوادر انسیڈنٹس ہوئے ہیں ایک دن میں، کوآرڈینیٹڈ. یعنی کہ آپ سوفسٹیکیشن دیکھیں اٹیک کی، کہ تنظیم نے پلان کیا، چیزیں میپ آؤٹ کی، اسلحہ پروکیور کیا، ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کیا، یک وقت لانچ کیا، ویڈیوز بنائی، پیغامات جاری کی، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ لاہور کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، جو کچھ اسلام آباد میں اس وقت ہو رہا ہے، کدھر ہونا ہے آپ کے پاس ٹائم سوچنے کے لیے؟ ہمارے ملک میں لوگوں کی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا آپ ایکسپیکٹ کریں جب آپ کا سٹنگ سی ایم کیا کہتا ہے؟ 20 جنوری 2026 کو وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو چکا ہے. آپ کے خیال سے جو بلوچستان میں لوگ ہیں، جو مسنگ پرسنز کے شکار ہیں، وکٹمز ہیں، وہ جب یہ ٹویٹ دیکھتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم خود اس دہشت گردی کے ناسور کے اندر ہوا بھرتے ہیں. ہم سنجیدہ لوگ ہی نہیں ہیں. مثلا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یار فلسطین میں کچھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پارا چنار میں کچھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بلوچستان کے اندر کچھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی انڈیا میں ہوتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم کرتے ہی کچھ نہیں ہے. بس جی بہت برا لگا، بہت اچھا، ٹھیک ہے. ہم اپنی ریاست کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہولڈ کرتے. ہم ان سے سوال ہی نہیں کرتے کہ سر کب سی ایم صاحب استعفیٰ دیں گے، کب ہماری سی ایم صاحبہ استعفیٰ دیں گی، کب عظمہ بخاری صاحبہ استعفیٰ دیں گی. اور یہ نہ کہیں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں، اگر آپ کہتے ہیں اپنا نہیں، آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں. بہت لوگ بیٹھے ہیں لائن میں، وہ لے لیں گے پوزیشن. کب ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب استعفیٰ دیں گے؟ جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کراچی ایئرپورٹ انسپیکٹ کر رہے تھے. سر آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، یو آر رسپانسبل. خواجہ آصف صاحب کب استعفیٰ دیں گے؟ ہی از ڈیفینس منسٹر. ہم کسی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہولڈ کرنا چاہتے. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ وی ول بیٹ دا ہیل آؤٹ آف دیس ٹیررسٹ. سر وہ عورتیں جو شہید ہو گئی ان کے وارثین پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ. جو لوگ سوات میں رہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کب ہوگا یار. ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کام ہو جانا تھا، کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت رستے میں آ گئی تھی. کون سی سیاسی جماعت رستے میں آ گئی تھی؟ بلوچستان میں ہے کون سی سیاسی جماعت؟ یہ ایک ہارش ریئلٹی ہے، بیکاز ہم لوگوں کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی لائنز پہ، مذہبی سیکٹس کی لائنز میں، امیر غریب کی لائنز پہ، لیفٹ اور رائٹ، لبرل اور کنزرویٹو کی لائنز میں. ہمیں بیوقوف بناتے ہیں یار. بنیادی طور میں پاکستان میں جینے کا حق کس کو ہے؟ پتہ نہیں، آج تک نہیں ہمیں سمجھ آیا. اور جو ہمارا رپورٹنگ میکنزم ہے نیوز چینلز پہ، یار کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی آن گراؤنڈ رپورٹنگ نہیں. انٹیریئر سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے کے پی کے علاقہ جات ہوں،
یا پنجاب کے اندر لاہور سے باہر ہو، کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. شاز و نازر سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ آ جائے تو آ جائے، چلو ٹھیک ہے. اب اس سب کے اندر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پورا جو نیوز سائیکل ہے، ایک طرف یہ بلوچستان چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ سی ایم کے پی کے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی کیا بات ہوئی ہوگی آپس میں. ہر بندہ اپنے لینس کے مطابق کہانی پیش کر رہا ہے. باہر نکل کے انہوں نے میرے خیال سے کوئی 2-3-4 منٹ کی گفتگو کی آپ کے صحافیوں سے، اور اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکشن ویلاگز بنا دیے کہ جناب ان کی باڈی لینگویج سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، وہ ڈر گئے، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ عمران خان سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جناب ماسٹر اسٹروک ہے سی ایم کے پی. سر آپ کو خدا کا خوف کریں، تیرا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ کریں، یہ شاید آپ کی وجہ سے ہوا ہوا ہے. سی ایم کے پی کے فائنلی جا کے ملے ہیں شہباز شریف صاحب کو. تھرو آؤٹ اس سے گفتگو چلتی رہی ہے کہ جناب کے مذاکرات کی آفر دی جاتی ہے پی ٹی آئی کو، پتہ نہیں کون سی مذاکرات دی جاتی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. کے پی کے کا آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس ہے جو فیڈریشن نے دینا ہے. اتنے کرٹیکل ایشوز ہیں، لیکن ہمارے مدعے کیا ہیں؟ وہی چھوٹے. اصل میں انہوں نے ہمیں فورس کیا ہے ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن کہ ہم اپنی سوچ محدود رکھیں، شخص تک، عہدے تک، ٹھیک ہے، یہ بسنت بسون تک. 22 سال سے بسنت نہیں ہوئی. ایسی ہے جی، ایک بندہ نہیں مجھے ملا 22 سال میں اس نے کہا کہ جناب بسنت ہونی چاہیے. میں لاہور شہر میں رہوں، بسنت اب ہو رہی ہے، کائٹ کے انسیڈنٹ سے نقصانات ہونا شروع ہو گئے، اور ابھی تو بسنت ہوئی بھی نہیں ہے. جس پیمانے پہ سرکار پیسے خرچ کر رہی ہے، پتہ نہیں 10,000 رکشے چلیں گے تو فری بسیں چلیں گی، ہر بندے کی موٹرسائیکل لو، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے یار؟ اس وقت کیا یہ پیسے ہم سب کو وقف نہیں کر دینے چاہیے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے؟ اگر اتنے ہمارے پاس پیسے ہیں، حالانکہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسے، یہ قرضہ لے کے ہم کرتے ہیں، ہمیں وار فوٹنگ پہ ہونا چاہیے. جب انڈیا نے ہمارے پہ جنگ مسلط کی تو پورا ملک بیک وقت ایک پیج پہ ہو گیا کہتا کہ جناب نست و نابود کریں، لیکن وہ مینٹیلٹی اس کے لیے بنائی نہیں جا رہی. اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے ساری غلطی پی ٹی آئی کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا بلوچستان سے تعلق ہی کوئی نہیں. چلیں کے پی کی حد تک ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں 1 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں. تو بلوچستان میں کیا ہوا ہے؟ بلوچستان میں کون سی سویلین گورنمنٹ ہے، اور کب سے وہاں پہ کون سی سویلین گورنمنٹ آئی ہے؟ یہ ایک ہارش ریئلٹی ہے. آپ کو یہ بات پسند آئے، آپ کی فیوریٹ سیاسی جماعت کو یہ بات پسند آئے، ہمارے ڈیپ اسٹیٹ کو پسند آئے، فیڈرل گورنمنٹ کو پسند آئے، ریئلٹی یہ ہے کہ ایوریج پاکستانی کی جان داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ ایوریج پاکستانی فریلی اپنے ملک میں گھوم نہیں پا رہا. سوورینٹی کیا ہوتی ہے؟ مونوپلی آف وائلنس اوور اے ریجن، کہ ریاستی ادارے کے پاس ایک علاقے کے اوپر مونوپلی آف وائلنس ہے. ہمارے یہاں یہ کہاں ہے؟ عدالت جس نے ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے کہ اس کو سزا ملے گی، وہ ایڈجوڈیکیشن سی سی ڈی کر کے دیتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اب جو جرگہ پلان ہو رہا ہے کے پی کے اندر، اس کے اندر ڈٹرمن ہوگا تیرا میں کیا ہوا ہے. ایک پہلے جرگہ ہوا ہے، وہ بتایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جناب یہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹوں کا جرگہ تھا، یہاں سے اپنی مرضی کے بیانات لیے گئے ہیں. افریدی صاحب کہتے ہیں میں اپنا جرگہ کراؤں گا. یعنی کہ ہم اس پہ اتفاق نہیں کر پا رہے ٹو ڈٹرمن کہ پرابلم انیشیٹ کہاں ہوئی تھی. یہ ایک وادی کی ہم بات کریں، تیرا کی، اگر ہم کے پی میں میپ میں ایریاز آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پہ آئی بی او زیادہ ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے آپریشنز ہو چکے، تو وہاں پہ داستان ہی کچھ اور ہے. یار یہ 2 صوبے ہیں یار، یا پاکستانی رہتے ہیں، کیا ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے؟ ابھی تو ہم انٹیریئر سندھ میں نہیں آئے، وہاں بھی کچھ اور کہانی. ہم نے بھی کچے کے ڈاکوؤں کی بات نہیں کی. اور جو پورا پاکستان کہتا ہے کہ یہ اصلی پاکستان ہے لاہور شہر، اس کے کیا حالات ہیں جناب آپ کو وہی بتا دیتے. ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کسی سے پیسے لے کے بات نہیں کرنی. لاہور کے اندر یہ ایک مین ہول کی ٹریجڈی ہوئی، اس سے پہلے کی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لاہور سیٹرڈے والے دن سیور لائن میں ایکسپلوژن ہوا ہے، لاری اڈا بدامی باغ، 4 لوگ انجر ہو گئے. دھنوٹ ٹاؤن نے لودھرا سٹی، 7 سال کا بچہ دسمبر 2025 میں اوپن سیور میں گر کے فوت ہو گیا. اسلام آباد میں 3 سال کا بچہ فوت ہو گیا اوپن سیور میں گر کے، یہ جنوری میں ہوا تھا، یہ 2026 میں. اس کی روٹ کاز بتائی جاتی ہے فیلئر ٹو انشور سیفٹی پروٹوکالز کنسٹرکشن سائٹ کانٹریکٹر کی طرف سے. ایڈمنسٹریٹو کی طرف سے کیا نقصان ہے کہ وہ انسپیکشنز نہیں کرتے، مینٹننس نہیں کرتے. تھیفٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، 10,000 گٹر کے لڈ سالانہ چوری ہوتے ہیں لاہور شہر سے. کوآرڈینیشن بٹوین واسا، ایل ڈی اینڈ ٹیپا اینڈ ادر کانٹریکٹرز بہت بری ہے. ڈسپلے ڈیلیڈ رسپانس کیا ہے؟ نی جرک ریئیکشن ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا وقوع ہوتا ہے سب راشن پانی لے کے پہنچ جاتے ہیں، 2 مہینے بعد سب بھول جاتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہیرنٹلی
ایک غیر سنجیدہ لوگ ہیں. جو ہم نے آپ کو کائٹ والا بتایا تھا, گجومت علاقے میں فیصل نامی وکٹم تھا, اس کی گردن کو کرٹیکل انجری ہوئی تھی. یہ کانے کے ایریا میں ہوا ہے, انجرڈ وائل رائڈنگ موٹر سائیکل, ابھی وہ سٹیبل ہے الحمدللہ. دوسرا لینشیا ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا ہے 29 یا 30 تھا, ایگزیکٹ ڈیٹ یہاں پہ آ جائے گی. اس میں مصطفیٰ فندی تھے, 10 سال کے بچے تھے, ان کی گردن سلیش ہوئی تھی کائٹ سٹرنگ سے, ان کو میڈیکل کیئر ملا, سیم ایوننگ ڈسچارج ہو گئے, اس وقت وہ آؤٹ آف ڈینجر ہیں. میں کو سچی بات بتاتا ہوں کہ جو بسنت کے دن ہے, میں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا ہے کہ آپ اور بچے باہر نہیں جائیں گے, اور اگر جائیں گے تو ہم گاڑی میں جائیں گے میری موجودگی میں, اور اگر وہ بھی کوئی بہت کرٹیکل ایشو ہے جس کے لیے جانا ہے. میرے بچے ہر ایوننگ کسی نہ کسی پارک میں جائے کھیلتے ہیں, وہ 2 دن نہیں جائیں گے, صرف کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو لگتا ہے کہ بسنت بہت اچھی چیز ہے. آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ سلطان محمود صاحب کو ملٹری آنرز کے ساتھ لیٹ ٹو ریسٹ کر دیا گیا ہے. وہ ایک قدیم سیاسی فگر تھے آزاد جموں کشمیر کے, وہ اب فوت ہو چکے ہیں. اللہ ان کے نیک اعمال کا ان کو اجر دے, ان کے گناہوں کے لیے ان کو معاف کرے, ان کے لیے صاحب دعا کیجیے گا. آخری خبر یہ ہے, جو پاکستان نے بائیک آؤٹ کیا ہے T20 کا ورلڈ کپ میچ انڈیا کے ساتھ. ہو کیا رہا تھا کہ BCCI بہت عرصے سے بلی کر رہا تھا پاکستان کو, تو پاکستان نے فائنلی اس کو ہارڈ رسپانس دینا چاہیے, لیکن یہ کمزور رسپانس ہے. ہمارے نزدیک یہ ہارڈ رسپانس نہیں ہے. ہارڈ رسپانس یہ ہے کہ 1971 کے بعد آج 2026 میں آ کے بنگلہ دیش سے مراسم اچھے ہو رہے ہیں. جیو اسٹریٹجکلی, اکنامکلی یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اب ایسٹ اور ویسٹ سے دونوں کی طرف سے انڈیا کو پریشر اور تھریٹ فیل ہوتا ہے. بنگلہ دیش نے بیسکلی کہا کہ ہم انڈیا کے اندر میچ نہیں کھیل سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی کنسرنز اور تھریٹس ہیں جو آپ انشور نہیں کر سکتے, اور یہ فیئرلی ریزنیبل بات ہے, کیونکہ ان کا لٹرلی جو ایکس لیڈر آف دا کنٹری تھا جس کو سزائے موت ہو چکی ہے, وہ پناہ لے کے انڈیا بیٹھی ہوئی ہے, شیخ حسینہ. تو انہوں نے کہا ہم یہاں نہیں آئیں گے. پاکستان اور انڈیا کے دوسرے سے آپ میچ نہیں کھیلتے, اس لیے ICC ان کے لیے نیوٹرل وینیوز ڈھونڈتا ہے. ازمپشن یہ تھی کہ ICC یہ کام بنگلہ دیش کے لیے کرے گا, لیکن بنگلہ دیش کو انہوں نے نکال دیا, اور ان کی جگہ غالباً اسکاٹ لینڈ کو وہ لے آئے میدان کے اندر. اب بنگلہ دیش کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کرکٹ دیکھتے ہیں, پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے کرکٹ دیکھتے ہیں. پیسوں کو لیوریج کر کے یہ ساری کہانی کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا میچ نہیں کھیلیں گے تو آپ سمجھیں ورلڈ کپ کی ویورشپ ڈراپ کر جاتی ہے. نو بڈی ریلی کیئرس. ایک میجر ریونیو سورس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اگر پاکستان انڈیا کا میچ فورفیٹ کرے گا تو 2 پوائنٹ انڈیا کو جائیں گے, اور ہائیسٹ پاسبل ڈفرینس سے پاکستان کو لاس اوارڈ کیا جائے گا, جس سے انڈیا کا نیٹ رن ریٹ اوپر چلا جائے گا. پلس جتنا بھی فائنینشیل نقصان ہوگا جو ملینز آف ڈالرز کا ہوتا ہے اس میچ کا, وہ ICC کو واپس دینا ہوگا اسپانسر کو, اور ICC فائن امپوز کرے گا. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ کرکٹ کو ایمی سر کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں. یہ گیمز ان ملکوں کے لیے ہونی چاہیے جو ڈیفالٹ پہ نہ ہو, کہ آپ ادھر پیسے انویسٹ کریں. چلے PCB ایک پرائیویٹ اینٹی کے طور پہ رن کرتا ہے, وہ سرکار کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسا ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے جہاں پہ انڈیا جیسے یا انڈین ٹیم جیسے لوگ ہیں جو ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں, جو بار بار پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر, ان کو کوئی فائن سینکشنز نہیں ہوتی, اور جن کی گورنمنٹ دہشت گردی باقاعدہ اسپانسر کر رہی ہے. آپ مت کھیلیں, کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ہارش ریئلٹی یہ ہے کہ دہشت گردی ایک پرابلم ہے. دہشت گردی کو ہم نے پہلے خود جنم دیا, ہم اس کو استعمال کرتے رہے دنیا بھر میں ایز اے ویپن, ہم نے ان کو ٹرین کیا, آرم کیا. آج اس ناسور کو لڑنا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا گورنمنٹ نے فیصلہ چینج کر لیا, وہ اس کو لڑنا ہوگا تاکہ میں اور آپ اس ملک میں رہ سکیں, ورنہ تو یہ ملک رہنے کے قابل ویسے ہی نہیں تھا, مزید خراب ہو جائے گا. جس ملک میں بجلی مہنگی ہو, آٹا جو پہلے عمران خان کے دور میں 1000 روپے کی بوری ہوتی تھی آج 3000 روپے کی ہو, بجلی پوری نہ آتی ہو, بچے سیور میں گر کے فوت ہو جائیں, کائٹ کی دھاگے سے ان کی گردنیں کاٹ جائیں, اور دہشت گرد روم راؤنڈ کر رہے ہوں سڑکوں پہ, تو یہ کیا ہے اس ملک میں؟ میرا خیال ہے کہ اگر لوگوں میں سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی تو ہمارے سیاستدان تو صبح استعفیٰ دے دیتے, لیکن یہ نہیں دیں گے. کیوں؟ ہم انہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہولڈ کرتے. اس وقت PTI کے جتنے ورکرز ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان کب باہر آئے گا. چلے ٹھیک ہے, ان کا مطالبہ ہو گیا. جتنے نون لیگ والے ہوتے ہیں ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھو. جتنے PPP والے ہوتے ہیں وہ آپ کو بار بار یہ دلاتے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر نے شہادتیں دی ہیں. سر یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں, عوام کا کیا؟ ہم کہاں جائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ مثلا ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر کئی چیزوں پہ ویڈیوز بنائی ہیں. وائٹ کالر کرائم پہ ریمپٹ ہے آپ کے ملک میں, کرپشن پہ ریمپٹ ہے آپ کے ملک پہ, لالیسنس ریمپٹ ہے آپ کے ملک پہ. ایک بھی ایشو پہ آپ نے سرکار کو دیکھے سنجیدہ طور پہ کام کرتے ہوئے. چلے آپ وہ چھوڑ دیں, سپورٹس پہ آ جائیں. سپورٹس ڈیولپمنٹ کا آپ نے کوئی پروگرام سنا ہے سرکار کی طرف سے جو سپورٹس کو ڈیولپ کر رہا انیشیٹو؟ وہ کچھ بھی. تو بھائی یہ پیکا کس چیز کے لیے نہیں بنایا ہے؟ یہ قوانین اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں بنایا؟ روزے میشر بھی تو ہونا ہے نا. دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو اس دہشت گردی کے فساد میں پھنس گئے ہیں.
جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ یہ ریمپٹ ہو گئی ہے، اگر ان کو کوئی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. اگر کوئی بلوچستان سے فیملیز لاہور شفٹ ہوتی ہیں یا اور پاکستان کے حصوں میں شفٹ ہوتی ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کریں. رحم اور محبت سے لوگوں کے دل بدلے جاتے ہیں. بلوچستان کے لوگ اگر آج باقی پاکستان کو دیکھتے ہیں اور ان کو وہاں سے وارمتھ، ایک محبت محسوس ہوتی ہے، وہ نہیں جو خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا کہ جناب فلاں انویڈر ہے فلاں انویڈر ہے، ان کو وارمتھ اور محبت محسوس ہوئی تو وہ دہشت گردی سے دور ہٹیں گے. آپ آئیڈیالوجی کو گولیوں سے نہیں مارتے، ایک کاؤنٹر آئیڈیالوجی سے مارتے ہیں. پاکستان کی کاؤنٹر آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ دینی ہوگی، اور یہ مجھے اور آپ ہی کو دینی ہوگی. ہمیں اپنے اخلاقیات دکھانے ہوں گے تاکہ بلوچستان، کے پی کے، انٹیریئر سندھ، باقی پورے پاکستان کے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ وہ محبت ہے جس کا نام ہے پاکستانی ہونا. کیونکہ ریاست یہ نہیں کرے گی. ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.